حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دو قومی نظریہ کے بانی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں مکتوبات کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں کھانا پکاتا تھا، اور جو ماحضر ہوتا تھا، جو کھانا ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح پاک کے اوپر، اسی طریقے سے حضرات حسنین کریمین کی روح کے اوپر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی روح مبارک کو تحفہ پیش کیا کرتا تھا، ان کے ثواب ان کو ایصال کیا کرتا تھا۔ یہ میرا معمول تھا پوری زندگی کا۔ تو یہ معمول تھا، کہتے ہیں اسی معمول کے اوپر میں چلتا رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سلام کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا میں جو کھانا کھاتا ہوں صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ تم اس طرح کرتے ہو، میرے بچوں کو تو یاد کرتے ہو، میری گھر والی کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جس وقت تم اس طرح کرتے ہو، تحفہ پیش کرتے ہو، ایصال ثواب کرتے ہو، گھر کے اندر ایصال ثواب کی محفل کرتے ہو، تو تم میرے بچوں کو یاد کرتے ہو، میری آل کو یاد کرتے ہو، آل بیت کو یاد کرتے ہو، میری گھر والوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اشارہ اس طرف تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں بس اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے جو ایصال ثواب کرنا ہوتا تو اس کے بعد آل بیت مصطفیٰ کے ساتھ ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین اور بالخصوص سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں آپ کی روح کے اوپر بھی میں ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ جو منافقین تھے انہوں نے آپ کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والی تھیں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہیں، بہت سچے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، میں جانتا ہوں اپنے گھر والوں کے متعلق۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خاموش رہے، ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دینا چاہتے تو دے دیتے، لیکن منافقین پھر اپنی جو زبانیں تھی وہ زبانیں دراز کرتے کہ اپنے گھر والی تھی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سائیڈ لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چپ رہے تو بخاری کی روایت کے مطابق امہات المؤمنین میں سے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طہارت اور تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 10 آیات بینات نازل فرما دی۔ دیکھیں نا، حضور فرما دیتے، ان کی سچائی بیان فرما دیتے تو یہ حدیث بنتی، یہ سنت بنتی۔ تو آج پھر چمگوئیں ہوتی کہ یہ سنت حدیث جو ہم تک پہنچی ہے یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، کس درجے کی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا آپ کی شان کے اندر۔ اب قیامت کی صبح تک قرآن کا جو قاری ہے امہات المؤمنین کی طہارت، امہات المؤمنین کا تقوی مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر تلاوت فرماتا رہے گا۔ پوری دنیا کی مساجد کے اندر جہاں پر بھی قرآن پڑھا جائے گا ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طہارت اور تقوی کی گواہی دی جاتی رہے گی۔ اور یاد رکھیں ہمارے عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے۔ علامہ تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح عقائد کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں جس بات کی طہارت جو تقوی اللہ نے نازل فرما دیا، جو گواہی دے دی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اب کوئی بندہ اس کے خلاف کرے اور پھر وہی بات جو منافقین نے آپ کی طرف منسوب کی تھی، منافقین نے آپ کی طرف منسوب کی تھی، کہتے ہیں وہی بات پھر بھی منسوب کرے، فرما وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ بہرحال جب یہ تہمت لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ پاک تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اب آپ نے اس بات کو توجہ سے سننا ہے۔ آپ فرمانے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے بدن مبارک کے اوپر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا،
یعنی حضور کی یہ شان تھی، اتنا الطف، اتنا انفس جسم بدن اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا، اتنی طہارت تھی، اتنی نفاست تھی، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مدارج النبوہ کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب بھی سرکار ہماری محفل کے اندر نہ ہوتے، ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا، فرما حضور کی خوشبو اتنی نورانی تھی، اتنی سونی تھی، فرما اس خوشبو کی ہم اتباع کرتے، اس خوشبو والے راستے کے اوپر چلے جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو پا لیا کرتے تھے۔ فرما اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محمد مصطفیٰ ان گلیوں سے گزر کے گئے ہیں۔ تو اتنا الطف اور اتنا انفس جسم اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کے بدن مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکھی نہیں بیٹھنی تھی، تو کوئی کمزور عورت آپ کے عقد کے اندر کس طرح آ سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہنے لگے؟ آپ فرمانے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کے بدن مبارک کا سایہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زمین کے اوپر پڑنے نہ دیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم اقدس تھا، جو بدن مبارک تھا، تو نور فرماتے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کا سایہ پڑنے نہ دیا، تو فرما کوئی ایسی ویسی عورت اللہ تعالیٰ آپ کے عقد کے اندر کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کے جو نالین مبارک ہیں، آپ کی جو جوتیاں ہیں، فرما مچھر کا خون لگا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو وہ جوتے اتارنے کا حکم دے دیا تھا، تو اتنا سا خون کا اتنا سا دبا اللہ تعالیٰ آپ کے جوتوں کے اوپر برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر اس قسم کی عورت آپ کے گھر کے اندر کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ کس طرح آپ کو اس عورت کے ساتھ جوڑ سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ حضور کے صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، انہوں نے کس اعلیٰ درجے کے ساتھ حضور محمد مصطفیٰ کی شان کو بھی اجاگر فرما دیا، اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طہارت کو بھی بیان فرما دی۔